بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ آج سبق نمبر 65 اور آج ہم اعتکاف کے مسائل پڑھتے ہیں اور اعتکاف کا حکم بیان کریں گے، اس کی کچھ خارجی مثالیں اور تعریف وغیرہ ہوگی، اور اس کی انواع یعنی کتنی اقسام ہیں اعتکاف کی، ان سے متعلق ہم بات کریں گے۔ تو عبارت کے ضمن میں ہی انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو آج کا ہمارا مختصر سا سبق باب الاعتکاف سے متعلق ہے، جو کتاب الصوم کے اندر یہ آخری سبق ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اعتکاف جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر مساجد کے اندر ایک کونے کے اندر مسلمان 3-4 مل کر یا کہیں پہ ایک جگہ پہ ہو کر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ 20 رمضان المبارک کو بیٹھتے ہیں، اور آخری پورا عشرہ وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور وہیں پر وہ ہوتے ہیں جب تک کہ عید کا چاند نظر نہیں آیا، وہ وہیں پر ہوتے ہیں۔ تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کا مفہوم اور مطلب بھی یہی ہے کہ ایک جگہ کے اندر جم کر بیٹھ جانا، اور شرعاً بھی اس کا یہی مفہوم بنتا ہے کہ اعتکاف کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر بیٹھ جانا اور وہاں ٹھہرے رہنا۔ تو یہ ہے، اس کی حکمتیں اپنی جگہ پر ہیں کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر جو رمضان المبارک کی طاقتوں میں ہے، اس کو تلاش کرنا، وہ مل جائے گی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اسی طریقے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار پہ اور اللہ تعالیٰ کے در پر پڑا رہتا ہے کہ اے اللہ، جب تک تو بخشے گا نہیں، اس وقت تک میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ تو یہ ہے، اور اس کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور یعنی ایک گھڑی کا اعتکاف بھی کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خند کے وہ اللہ تعالیٰ دوری کر دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی 10 دن کا اعتکاف کرے تو پھر اس کے لیے کیا فضائل ہوں گے۔ تو یہ فضائل اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ جو لوگ باہر نیکیاں کرتے ہیں، اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے بٹھائے وہ ساری نیکیوں کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ سارے اس کی فضائل ہیں، اور اعتکاف کا مطلب کہ مسجد کے اندر ٹھہرے رہنا، اور یہی عاکف یعکف سے ہے کہ کسی چیز کو لازم پکڑ لینا اور اپنے آپ کو کسی چیز کے اوپر بند کر دینا۔ تو یہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کی قسمیں ہیں، ایک ہے سنت اعتکاف، اور وہی جو آخری عشرے کے اندر ہوتا ہے 20 رمضان المبارک سے لے کر آخر تک، اور دوسرا ہوتا ہے وہ ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر لازم کر لے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کے لیے میں اتنا اعتکاف، اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو پھر وہ اعتکاف اس نے کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسرا ہے مستحب اعتکاف، کہ وہ کسی وقت بھی آپ مسجد کے اندر جائیں، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا دن ٹھہریں، پوری رات ٹھہریں، بلکہ کسی وقت بھی آپ داخل ہوئے اعتکاف کی نیت کر لی، ایک گھڑی بھی اعتکاف کی نیت آپ کر لیں تو وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اعتکاف کی 3 قسمیں۔ اور جو واجب اور سنت اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ رمضان المبارک میں تو ویسے بھی روزہ ہوتا ہے، واجب اعتکاف جو بھی ہوگا تو اس کے لیے وہ اعتکاف کی جب نیت کر کے بیٹھے گا تو ساتھ ساتھ روزہ رکھے گا۔ تو اعتکاف سے متعلق ہی کچھ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی، اور خارجی مفہوم بھی آ گیا۔ اب کچھ مسائل انشاءاللہ عبارت کے ذیل میں آئیں گے تو ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے۔ باب الاعتکاف، یہ اعتکاف کا باب ہے۔ الاعتکاف مستحب، اعتکاف مستحب ہے۔ یہاں پہ مستحب جو صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا، تو یہ وہ ہے کہ جو کسی وقت بھی، یعنی اعتکاف کی جو تیسری قسم ہے کہ جو کسی وقت مسجد میں داخل ہوں تو وہ جو ہوتا ہے وہ مستحب ہے۔ ورنہ جو درمیانی قسم ہم نے بتائی تھی وہ کیا تھی؟ مسنون اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہوتا ہے، اور تیسرا واجب اعتکاف۔ تو یہ مستحب سے وہی مستحب مراد ہے جو تیسری قسم تھی۔
وَهُوَ اللَّبْسُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الصَّوْمِ، تعریف آپ کو کے سامنے کر رہے ہیں، مفہوم اس کا بیان کر رہے ہیں کہ اعتکاف مسجد کے اندر ٹھہرنا ہے روزے کے ساتھ، ونیت الاعتکاف، اور اعتکاف کی نیت سے۔ تو روزہ بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت بھی ہونی چاہیے۔ نیت یہ کہ دل میں ارادہ کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہوں، اور اگر واجب اعتکاف ہے 2 دن کے 3 دن کے تو پھر دن رات اس میں خود شامل ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ روزہ بھی ہوگا، تو روزہ اس کے لیے ضروری ہے اور ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت ضروری ہے۔ تعریف اور اس کا وصف شرعی بیان ہونے کے بعد یہاں سے اب بیان کر رہے ہیں وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ سے احکام معتکف یعنی جو اعتکاف کے لیے بیٹھے گا تو اس کے لیے کیا کیا احکامات ہوں گے، کیا کام اس نے کرنے ہیں، کیا کام نہیں کرنے، کن کاموں سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کن کاموں سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، تو یہ کام یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ، معتکف یعنی اعتکاف بیٹھنے والے کے اوپر حرام ہے، الوطء جمع کرنا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے۔ ویسے تو روزہ دار کے لیے بھی حرام ہے، لیکن یہ کہ اس کو وہاں پہ حرام ذکر نہیں کیا، اس کے لیے صراحت کر دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے قرآن مجید میں صراحت ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اعتکاف کے لیے چونکہ نص آئی ہوئی ہے اس لیے اس کو تاکید کے ساتھ ذکر کر دیا کہ حرام ہے یہ۔ واللمس، اور بیوی کو چھونا بھی حرام ہے، اور والقبلۃ، اور بیوی کو بوسہ دینا بھی حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ وطی اگر اس نے کر دی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لمس اور قبلہ میں پھر ساتھ یہ ہے کہ وَإِنْ أَنزَلَ بِقُبْلَةٍ أَوْ لَمْسٍ، اگر بوسے کے ساتھ یا چھونے کے ساتھ وہ انزال بھی ہو گیا، یہ ڈسچارج ہو گیا، منی اس کی خارج ہو گئی، فسد اعتکافہ، اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ وعلیہ القضاء، اور اس کے اوپر قضا ہے۔ قضا کتنی ہے کہ ظاہر ہے کہ جتنے دن اس نے اعتکاف کر لیا وہ تو ہو گیا، باقی جو دن ہیں وہ تو اس نے کیے نہیں ہیں، لہٰذا 1 دن کا اعتکاف اس نے قضا کرنا ہوگا، اور قضا اس طریقے سے کہ 1 دن وہ غروب آفتاب سے پہلے بیٹھ جائے گا، رات بھی وہیں گزارے گا، سحری کرے گا، دوسرے دن افطاری کرنے کے بعد وہ جائے گا، تو اس طریقے سے وہ قضا کر لے گا۔ وَلَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسان، یہاں سے معتکف کے لیے مسجد سے باہر نکلنا، جو ظاہر ہے کہ اعتکاف کا معنی یہ تھا کہ مسجد کے اندر ٹھہرے رہنا، اور مسجد کی وہ حدود کہ مراد یہ ہے کہ مسجد کا سین یا مسجد کا باہر کی جو چار دیواری کے اندر کا جو ایریا ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتا، مسجد کا وہ ایریا مراد ہوتا ہے کہ جو جہاں پہ نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جگہ مسجد کے اندر آئے گی، لہٰذا اس سے باہر اگر وہ چلا گیا، یعنی جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس سے باہر اگر وہ چلا گیا تو وہ اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ لہٰذا بغیر عذر کے اگر 1 گھڑی بھی چلا جائے تو مفتابی قول یہی ہے کہ اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اور نکلے گا تو کن کن ضروریات کی وجہ سے نکل سکتا ہے، کن کن حاجات کی وجہ سے نکل سکتا ہے، تو وہ 3 طرح کی حاجات ہیں۔ حاجت طبعیہ ہے کہ اس کی طبعی حاجت ہے کہ اس کو پیشاب پخانہ کی یا غسل جنابت کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ جائے گا، اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے فوراً بعد واپس آئے گا، وہاں پہ ٹھہرے گا تو اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہر گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے دوسری ہوتی ہے حاجت شرعیہ، جیسے کہ جمعہ کے لیے جانا ہوتا ہے تو جمعہ کے لیے جا سکتا ہے، وہ عین خطبے کے وقت جائے اور پھر اس کے بعد وہاں ٹھہرے۔ مسجد کے اندر ٹھہرنا مکروہ ہے، لیکن اگر جامع مسجد کے اندر ٹھہر بھی رہا ہے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے وہاں سنتیں وغیرہ پڑھنے تک ٹھہر جائے، اس کے بعد پھر کسی سے بات کیے بغیر، راستے میں کسی کے پاس بیٹھے بغیر، کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے بغیر، چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے تو باتیں کر سکتا ہے، لیکن چلتے چلتے اپنی مسجد کی طرف آ جائے، درمیان میں ٹھہرے نہیں۔ اور تیسری ہوتی ہے حاجت، ایک ہوتا ہے شرعیہ، ایک ہوتا ہے طبعیہ، اور ایک ہوتی ہے حاجت ضروریہ۔ تو حاجت ضروریہ جیسے کہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ ولا یخرج المعتکف من المسجد الا لحاجت الانسانی
اللہ یہ کہ وہ انسان کی جو اپنی حاجت ہوتی ہے اس کو ہم حاجت طبعیہ کہتے ہیں کہ بہانہ، پیشاب یا جنابت، اور اور الجمعاتی، اور دوسری حاجت شرعیہ یہ جمعے کے لیے جا سکتا ہے۔ حاجت ضروریہ کی مثال شاید آگے آئے بھی، اور ذکر بھی کر دیتے ہیں کہ مسجد گرنے والی ہے، زلزلہ آ گیا ہے، یا یہ کہ بہت شدید بیمار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اب معتکف کو باہر لے جانا پڑ رہا ہے، اس طرح کی کوئی بھی ضرورت ہو جس کو کہتے ہیں حاجت ضروریہ، اس کی وجہ سے وہ باہر جائے گا۔ تو پہلی دو جو ہیں حاجت طبعیہ اور حاجت شرعیہ، ان میں تو وہ اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن حاجت ضروریہ میں بہرحال اس کا اعتکاف تو فاسد ہو جائے گا، یہ گناہ گار نہیں ہوگا لیکن اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اس کی وجہ سے پھر اس نے ایک دن ایک رات اس کی قضا کر لینی ہے۔ ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد، اس سے پہلے ایک بات کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ معتکف کیا غسل وغیرہ کرنے کے لیے، یعنی مستحب غسل یا گرمی سے بچنے کے لیے جو غسل اس کے لیے کر سکتا ہے تو نہیں نکل سکتا، کیونکہ یہ حاجت شرعیہ بھی نہیں ہے اور حاجت طبعیہ بھی نہیں ہے۔ البتہ اگر بہت زیادہ اس کو ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ اگر پیشاب یا پاخانے کے لیے یا وضو کے لیے جائے تو اسی دوران آگے سارا کچھ تیار ہو، اور وہ اتنا ٹائم لگانا ہے جس میں وضو کرتے ہیں اتنے ٹائم میں وہ غسل جلدی سے اپنے اوپر پانی ڈال کر واپس آ جائے، تو اس صورت میں اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ بالقصد صرف غسل، سنت غسل کے لیے ہی جا رہا ہے تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں واجب غسل جو ہے اس کی الگ بات ہے کہ اس کے لیے جا سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ آگے ہے جی کہ کیا مسجد کے اندر وہ اگر بیوپاری ہے، تاجر ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے بزنس کرنا ہے، تو مسجد کے اندر تو سامان لانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پھر اعتکاف کے مقاصد میں سے یہ نہیں ہے، مقصد اس کا ٹوٹ جائے گا، مقصد فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسا کرے کہ وہ سامان تو باہر رکھے، وہیں پہ اگر کچھ مشاورت وغیرہ کر کے لوگوں کو فون پہ کچھ بتا سکتا ہے، چیزوں کو بیچ سکتا ہے، تو ایسا کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غیر ان يخزر السلعة، کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خرید و فروخت کرے مسجد کے اندر بغیر سامان کو وہاں حاضر کیے۔ لہٰذا اگر ڈاکٹر ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اگر ایک آدھ مریض کو وہاں دیکھ لیتے تو ٹھیک ہے، لیکن مریضوں کی وہاں مسجد کے اندر اگر لائن لگ جائے گی تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ولا يتكلم الا بخير، اچھا باتیں کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا، تو بعض لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، باتیں کر سکتا ہے، خیر کی بات کرے۔ ولا يتكلم الا بخير، بات نہ کرے مگر خیر کی بھلی بات، اچھی بات کرے، اور فضول باتیں نہ کرے، اور بالکل خاموش رہنا بھی مکروہ ہے۔ ويكره له الصمت، اور ثواب سمجھ کر اپنے آپ کو بالکل خاموش رکھنا یہ مکروہ ہے، کچھ نہ کچھ باتیں تو کرتے ہی رہنا ہے لیکن فضولیات سے بچنا ہے۔ فإن جامع المعتکف لیلا او نہارا، اگر رات کے وقت یا دن کے وقت معتکف نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر ہی لی، جان بوجھ کر کی یا بھول کر کی، ناسیا او عامدا، بھول کر کے یا جان بوجھ کر کی، بطل اعتکافہ، اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے کہا کہ، اور بلکہ قرآن میں ہے کہ ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، کہ جب تک تم مسجدوں کے اندر اعتکاف پر بیٹھے ہو تو اس وقت تک اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرے گا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ ولو خرج من المسجد ساعۃ بغیر عذر، اگر بغیر عذر کے ایک گھڑی ایک منٹ کے لیے بھی اگر وہ باہر، ایک چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر وہ باہر چلا گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فسد اعتکافہ، اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مفتبی قول بھی یہی ہے۔ وقال صاحبین فرماتے ہیں لا یفسد، اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، حتی یکون اکثر من نصف یوم، یہاں تک کہ وہ اس کا جو باہر نکلنا ہے، باہر ٹھہرنا ہے بغیر کسی عذر کے، وہ نصف یوم سے زیادہ ہو جائے، تو پھر جا کر وہ اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کو کبھی کبھار ضرورت پڑ سکتی ہے باہر جانے کی، اور اندر وہ تنگ ہو رہا ہے تو وہ باہر جا رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اجازت ہو، لیکن مفتبی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔
ومن اوجب علی نفسه اعتکاف ایام، یہ واجب اعتکاف کی مثال بات شروع ہو گئی ہے کہ اگر کوئی اپنے اوپر واجب کر دے اعتکاف چند دن کا تو لزمہ اعتکافھا بلیالیھا، تو اس کی راتوں کو بھی اس نے اعتکاف کرنا ہے، صرف دن کا اعتکاف نہیں بلکہ راتوں کو بھی کرنا ہے۔ وکان متتابعۃ، اور یہ دن اور راتیں یہ پے در پے اس نے کرنا ہے، یعنی کہ ایک دن آج کر لیا اور ایک دن پرسوں، پھر درمیان میں ایک دن کا وقفہ کر لیا، ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ فِيهَا، اگرچہ اس نے تتابع کی یعنی پے در پے اعتکاف کرنے کی اگر اس نے شرط نہ بھی لگائی ہو، اس کے باوجود وہ پھر بھی اس کے اندر اعتکاف کے اندر تتابع وہ کرے گا۔ تو یہ یہاں پہ اعتکاف کے کچھ مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے۔ اسی طریقے سے کتاب الصوم یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم کتاب الحج کو سبق نمبر 66 کے اندر شروع کریں گے۔ اعتکاف کے اور بھی مسائل ہیں، لیکن چونکہ قدوری ہے تو قدوری کے اندر ہمارا فوکس عبارت کے اوپر ہی ہوتا ہے، اس لیے ہم زیادہ مسائل کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ عورتیں بھی اپنا اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے گھر کے ایک کسی کونے کے اندر اعتکاف کرنا، اس کے لیے وہاں پہ اپنے لیے جگہ بنا کر یا کسی کے ساتھ وہاں بیٹھ جانا، وہی بہتر ہے، مسجد جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اور اس عورت کے لیے وہ جو اعتکاف کی جگہ وہ بنائے گی وہ ایسی ہی ہے جیسے کہ مرد کے لیے مسجد ہے، کہ بلا ضرورت حاجت طبیعیہ اور حاجت شرعیہ کے بغیر وہ وہاں سے نہیں نکل سکتی، اور اگر نکلے گی تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، یعنی وہ اعتکاف سنت نہیں رہے گا۔ اگر اس کے بعد وہ بیٹھتی بھی ہے تو وہ اس کا اعتکاف نفل ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔